یاماہا سے لے کے کریم سے لے کے بہت بڑی بڑی کمپنیز ان فارما لائک فائزر، یہ سارے پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. مگر دوسری طرف گورنمنٹ کا یہ نیریٹو آتا ہے کہ نہیں جی، ہمارا تو جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں گروتھ آئی ہے تقریباً 70% کی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ جو مہنگائی کا ایک بم پھٹا تھا وہ اس حکومت کے آنے کے بعد پھٹا تھا، اپریل 2022 کے بعد. اگر آپ یہی ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں تو اس میں اکانومی کے گروتھ کے نمبرز ہیں اور ریئل جی ڈی پی گروتھ کے نمبرز. جو عمران خان کے آخری 2 سال تھے وہ 2 سال تھے جہاں پہ پچھلے 20 سال میں اکانومی کی معیشت کی ہائیسٹ جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے، اور اس میں ایک ریفارم کا سلسلہ بھی جاری ہوا تھا. اور اگر اس کو ہاتھ نہ لگاتے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اور جمہوری نظام کو چلنے دیتے تو یہ سلسلہ سسٹینبلی ریورس ہوتا. دوسری بات، جو مہنگائی آئی وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے ہی آئی، وہ حکومت چینج کرنے کے بعد آئی. ڈیفالٹ کا خطرہ خود پیدا کیا، ڈیسیژنز نہیں لیے. اسحاق ڈار دوبارہ آئے، دوبارہ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی ڈارنومکس کر کے روپے کو ساری اکنامک تھیوری کے خلاف جو ہے وہ ڈالر کے خلاف مضبوط کرنے کی کوشش کی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ 2 سال تو انہوں نے تباہی جو ہے وہ اس ٹائپ کی کریٹ کی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں کریٹ ہوئی تھی. اب جب اس کو سٹیبلائز کیا تو اس کا کریڈٹ بھی مانگ رہے ہیں. کیوس، تباہی آپ نے کریٹ کی ہے تو کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ پہلی چیز. دوسری چیز، اس سے بھی بڑی چیز، کہ یہ جو سارے پرابلمز آپ نے بتائے ہیں ان میں سے کون سی چیز حل ہوئی ہے اور وہ ہو کیوں رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ غربت کی سطح بہت زیادہ ہے. غربت کی سطح کم کرنے کے لیے یہ کلیئر ہے کیونکہ ابھی پاکستان میں مفت کا پیسہ نہیں فلو کرنا. ہم نے اپنا اکنامک ماڈل چینج کرنا ہے، ہم نے اپنا گورننس ماڈل چینج کرنا ہے. اکنامک ماڈل چینج کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو کام کی اپرچونٹیز ملنی چاہیے. جو ایک بہت بڑی وجہ ہے غربت کی کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں، وہ فارمل سیکٹر بڑھانا ہے. تو فارمل سیکٹر تو پاکستان کو چھوڑ رہا ہے. اور کبھی بھی سرکار میں تو 25 کروڑ پاکستانیوں کو نوکریاں نہیں مل سکتی نا. آپ کا جو پبلک سیکٹر میں لیبر فورس ہوتا ہے وہ 4-5-6% لیبر فورس کا حصہ ہوتا ہے. تو آپ کو تو پرائیویٹ سیکٹر مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اکانومی سٹیبلائز کرنے کے لیے جو 2-3 کام آپ نے کیے، اسی کی وجہ سے تو پاکستان میں نہ غربت کم ہو سکتی ہے نہ انویسٹمنٹ آ سکتی.